کہ آپ نے حدیث پیش کی تو وہ صحیح ہے، ہم حدیث پیش کریں گے تو وہ ضعیف ہے، حدیث کی اس تشریح کے خلاف ہے جو تشریح یہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی قاری صاحب نے پھر وہی کام کیا ہے۔ ہمیشہ بات یہ کی جاتی ہے، میں نے آج کیا ہے، آپ ہمیشہ نہیں اب قاری صاحب بات نہیں، انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ نے بھی جراب پہ مسح کرنے کو نہیں پتا۔ ہاں سر، لاسٹ یہ سوال ہوا تھا دینی امور پر اجرت لینا، تو اس میں مفتی رشید صاحب نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ بھی ان کو صحیح طرح سے آ نہیں رہی تھی، تو اس حدیث میں محدثین نے اتنی جرح کی ہوئی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی ذوق والی حدیث جو ہے وہ سرعام بیان کی جاتی ہے صرف اپنے پیٹ کی خاطر۔ اور رکانہ بن یزید کی طلاق والی حدیث میں تھوڑی سی جرح ہے، اس کو فوراً مفتی رشید صاحب اور احناف نے فوراً رد کیا کہ نہیں اس میں ذوق ہے۔ سوال یہاں بیٹھ کے دین اپنی مطلب کا ہم پیش کریں گے جو آپ سوال بتائیں، سوال کیا ہے پلیز؟ سوال میرا یہی ہے کہ دینی امور پر اجرت لینے پر اللہ تعالیٰ کی نص موجود ہے، قرآن موجود ہے، صحیح حدیثیں موجود ہے، پھر آپ اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث ایک پیش کر کے اور اپنا راستہ ہموار کر رہے ہیں، تو اس پر امام ابو حنیفہ نے بھی مکروہ کہا ہے، اللہ نے بھی اس کو حرام کہا ہے، حدیثوں میں بھی لکھا ہے۔ میں آپ کو حدیث ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ حدیث کے بارے میں بتا دوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5737 اس کا نمبر ہے۔ یہی بات ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے حدیث پیش کی تو وہ صحیح ہے، ہم حدیث پیش کریں گے تو وہ ضعیف ہے۔ اب صحیح بخاری کی حدیث کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ لوگوں نے جرح کی ہوئی ہے، آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ ضعیف حدیث، اس دن حدیث رکانہ پہ آپ جرح کر رہے تھے، یہ جرح میں نے کی ہے، یہ جرح امام ابو داؤد نے کی ہے، سارے محدثین نے کی ہے۔ تو ان سے آپ جا کے پوچھیں نا، کیا امام ابو داؤد حنفی تھے؟ وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے تھے، انہوں نے جرح کی تھی۔ اور پھر جب آپ کے یہاں نمائندے موجود ہیں وہ بات کر رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ اگر انہوں نے جرح کی تھی یا ضعیف حدیث پیش کی تھی تو ان کو جواب دینا چاہیے تھا نا میرے خیال سے۔ اور مسائل الخفین کے حوالے سے بھی میں بات عرض کروں تو یہ میں ان سے کہوں گا یہ حدیث جا کے ذرا دیکھیں، اور آئندہ جب اس طرح بات کریں، اس طرح کسی سے بات کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ ویسے ہی بلا وجہ اٹھ کے کسی بھی حدیث کو آپ ضعیف کہہ دیں گے تو آپ کے کہنے سے ہم حدیث کو ضعیف مان لیں گے۔ پہلا سوال آیا تھا جرابوں پر مسح کے بارے میں۔ احناف میرا خیال ہے کپڑے کے جراب کے موضع کے مسح کے قائل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 مسح ثابت ہے۔ مسح علی العمامہ، امامے پر آپ نے مسح کیا۔ مسح علی النعلین، آپ نے اپنے شوز مبارک پر بھی مسح کیا۔ مسح علی الخفین، آپ نے چمڑے کے موضوع پر بھی مسح کیا۔ مسح علی الجوربین، آپ نے کپڑے کی جراب پر بھی مسح کیا۔ جسے ہم جراب کہتے ہیں اسے حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ جورب کا آیا ہے، اور چونکہ پیئر ہوتا ہے تو اس کو جوربین کہا گیا۔ تو حدیث سے تو یہ ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ جی وہ کتنا دیر، مثلا ابھی جو وضو کر کے پہنا ہو، وضو کر کے پہنے تو واپس اسی نماز پہ آ کے وہ اتار کے پھر وضو کرے گا، اور باقی وضو کرے گا لیکن پاؤں کے اوپر وہ مسح کرے گا اگر جراب اس نے وضو کر کے پہنی ہوئی ہے۔ باقی حدیث میں یہ بھی تخصیص نہیں ہے کتنی موٹی ہو، کتنی باریک ہو، کتنی بس پاؤں کو ڈھکتی ہو، ایسی ہو۔ مسح الخفین کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں کہ مسح الخفین کا جو معاملہ ہے اس پر چاروں فقہا کا اجماع ہے، چاروں فقہا کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ جو عام کپڑوں والے موضع ہوتے ہیں اس پہ مسح نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہو، امام شافعی کا اختلاف ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث کے اندر ہمیں جن موضوعوں پر مسح کا تذکرہ ملتا ہے ان موضوعوں کی فقہا نے، اور پھر خود حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر وہ روایت موجود ہے، اور مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ، ان دونوں نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ اس کی کچھ شرائط انہوں نے بیان کی جو فقہا نے کتابوں میں بیان کی ہیں کہ یا تو خفین ہو یا پھر جوربین ہو۔ اس جوربین کی قسم ہے کہ یا مجلد ہو، مجلد کا مطلب اوپر بھی چمڑا ہو نیچے بھی چمڑا ہو، یا منعال ہو کہ کم از کم اس کے نیچے چمڑا ہو۔ پھر اس کی شرائط ذکر کی ہیں، اور یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کی روشنی میں، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تک یہ معاملہ متفق علیہ رہا ہے، مجمع علیہ رہا ہے۔ یہ کسی کا قول نہیں تھا کہ اس طرح کے یہ جو موضع ہیں جو خود اپنے ٹک نہیں سکتے بغیر، جب تک آپ اس میں کوئی ربڑ لاسٹک وغیرہ نہیں ڈالیں گے وہ ٹکیں گے نہیں، یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آ کے یہ موقف اختیار کیا اور ان کے بعد یہ چلا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت تک حدیث کی، قرآن کی جو تشریحات
امت کی ایک اجماعی ایک شکل تھی تو وہ یہی تھی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کپڑوں کے عام موضوع ہوتے ہیں اس پہ مسح کرنا ٹھیک نہیں ہے. لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ احناف حدیث کے وہ ان کا موقف ہے قاری صاحب, انہوں نے تو اپنی انٹرپریٹیشن پیش کر دی نا, ان کے مطابق تو نہیں. میں عرض کروں, دیکھیں ان کے مطابق تو حدیث کے مطابق ہے نا. میری بات سنیں, حدیث کے خلاف نہیں ہے, حدیث کی اس تشریح کے خلاف ہے جو تشریح یہ کر رہے ہیں. میں نے تو تشریح کی نہیں. بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ جورب آیا اور جورب کپڑے کی جراب تو بھائی ہر جگہ پر حدیث خوف آیا ہے اور خوف چمڑے کے موضوع کو ایک پرٹیکولر انڈرسٹینڈنگ ہے نا. پگڑی آئی ہے, پگڑی کپڑے کے یہ غلط فہمی, یہ وہی قاری صاحب نے پھر وہی کام کیا ہے. ہمیشہ بات یہ کی جاتی ہے, میں نے آج کیا ہے, آپ ہمیشہ نہیں آپ بات سنیں, یہ بات کیا کرتے ہیں, ہمیشہ بات یہ ہوتی ہے. اب آپ میری میں نے آج بات کی ہے, اصل میں دیکھیے ہر اب میری مکتب بات کی سنیے پرٹیکولر انڈرسٹینڈنگ ہے, اس فہم کے مطابق ہے نا. کوئی یہ کوئی کہتا ہے کہ میری حدیث کے خلاف جانا نہیں. اب انہوں نے کہا کہ قاری صاحب بات نہیں, انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ نے بھی جراب پہ مسح کرنے کو نہیں پسند کیا. تو مجھے بتاؤ انہوں نے یہ بولا, ابن تیمیہ کا فتویٰ بتائیں. جراب پہ مسح نہیں. مفتی صاحب ایک سیکنڈ, قاری صاحب انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ ابن تیمیہ کے بعد ابن تیمیہ نے یہ موقف اختیار کیا, انہوں نے اختیار کیا نہیں تھا. انہوں نے یہ بات تو یہ حد بندی کسی نے دی ہے. دیکھیں بات نہیں, یہ حد بندی حدیث میں ہے کہ امام شافعی تک تو مسئلہ چلے گا اور اس کے بعد اگر کوئی اجتہاد کرے گا تو وہ نہیں چلے گا. اب میری بات سنیں نا, حدیث تو پہلے کی ہے نا. اب میری بات سنیں, جورب لفظ پہلے ہے, خف بھی پہلے ہے, نالین بھی پہلے ہے, امامہ بھی پہلے ہے. اب آپ تشریحات کرتے رہیں. اب آپ کہیں کہ ہمارے امام نے یہ تشریح کی, میں کہوں جی میرے امام نے یہ تشریح کی. میرا تو امام ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے کہہ دیا مسح علی الجوربین. بالکل مسح جو جرابوں پہ ہوگا. اب قاری صاحب پلیز بات سنیے گا تھوڑا سا, آپ نے اپنی بات مکمل کر لی. دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اس دور کی. میں یہ چاہوں گا کہ غلط فہمی عوام کی بالکل دور ہونی چاہیے. بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں حدیث پہ عمل کریں یا آپ کو کہتے ہیں فقہ حنفی پہ عمل کریں. یہ مغالطہ ہے, بہت بڑا مغالطہ نہیں ہے, سچ ہے. سنیں نا, اب میری بات سنیں پلیز, میری بات سنیں. مغالطہ یہ ہے کہ ایک حدیث کی وہ تشریح جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کی, جو حضرت عمر نے کی, جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کی, صحابہ نے حدیث کی جو تشریح ہمیں بتائی, پھر اسی تشریح کو لے کر جو مجتہدین ائمت ہیں انہوں نے وہ تشریح لے کر امت کو بتائی کہ صحابہ نے اس آیت کی, اس حدیث کی یہ تشریح کی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث کی وہ تشریح ہے جو آج کی 15ویں صدی میں اٹھ کر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں حدیث کی وہ تشریح کروں گا جو آج تک امت سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی, نہ کسی صحابی نے کی, نہ کسی تابعی نے کی. اب اگر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں امام نے اس حدیث کی یہ تشریح کی تھی جنہوں نے صحابہ سے پڑھا, تابعین سے پڑھا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں امام کو تو مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے ہیں. حالانکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس بات پہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ حدیث کی اس تشریح کو تو معتبر مانیں جو تشریح میں کر رہا ہوں, لیکن حدیث کی اس تشریح کو معتبر ماننے کی اجازت نہیں ہے جو صحابہ نے کی, تابعین نے, تبع تابعین نے کی. معاملہ سارا یہاں سے. ایسا کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا حنفی فقہ ہے ہمارا, اس کے اندر 20 مسائل, ہزاروں مسائل ایسے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کچھ ہوتا ہے, فتویٰ کسی اور بات پر ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ حدیث میں یہ آیا تھا, امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ تھا. تو جہاں ہمیں ایسا لگا تمام فقہاء, اور یہ کام بھی ایسا نہیں کہ جو آج کرنے کا ہے, یہ آلریڈی فقہاء کر کے فارغ ہو چکے ہیں, آلریڈی فقہاء یہ بات کر کے فارغ ہو چکے ہیں, جس سے بیچ میں بھی بولنے کی اجازت نہیں. اور نہیں, آپ نے بیچ میں بولا ہے قاری صاحب, میری بات شروع ہوئی تھی, آپ نے بیچ میں بولا ہے. یہ جو مغالطہ, یہ جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے نا, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے. چاہے فقہ حنفی ہو, فقہ شافعی ہو, فقہ حنبلی ہو, یہ سب قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں. اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے کسی بھی موضوع پر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ رکھیں فقہ حنفی کو بھی سائیڈ پہ, آپ بھی قرآن حدیث پیش کریں, ہم بھی قرآن حدیث پیش کرتے ہیں, تو پھر جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ کوئی ایسی ہوتی نہیں ہے کہ کوئی اطمینان بخش. اب جن صحابہ کرام کا انہوں نے نام لیا اور نام لے کر تشریح اپنی کی, یہ تو ٹھیک ہے کہ آج 1500 سال بعد ہماری تشریح نہیں چلے گی, لیکن تشریح جامعۃ الرشید کی بھی نہیں چلے گی. لیکن 1400 سال پہلے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب انہوں نے جن صحابہ کرام کے نام لیے نا، میں کہتا ہوں ان میں سے آپ 2 کے بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ کپڑے کی جراب پر مسح نہیں. میں نے اس موضوع کے بارے میں نہیں کہا. اور انہوں نے اب یہی لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. یہ نہیں، مسئلہ زیر بحث ہے جراب کا. اب اوور حال میں نے اور ذہن میں رکھ، اب جب میں نے دلیل مانگی کہ کس صحابی نے کہا کہ جراب پر مسح نہیں ہے، وہ جو طلاق کے مسئلے پہ میں نے اسی دن والا ہر بار پھر استعمال کرتا. نہیں اب طلاق کے مسئلے پہ بات ہے. میں رسپونڈ کرتا ہوں. دیکھیں انہوں نے آپ کی اس بات کا یہ غلط طریقہ نہیں دیا جواب. میری بات کا جواب نہیں. انہوں نے صحابیوں کے نام کوٹ کیے، جس طرح حنیف قریشی صاحب بھی ماشاءاللہ سے 15 نام گنے.